بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ سورہ نساء کی آیات ہم کر رہے تھے 176 اس کی ٹوٹل آیات ہیں اور پارہ نمبر 4 میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ہم پارہ نمبر 5 تک پہنچ گئے ہیں اور اس لیسن میں ہم اس کی آیات 29 to 32 یعنی 29 تا 32 تک کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، یا ایہو اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا پھر آپ کہہ لیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تاکلو، لا نہ تاکلو تم کھاؤ۔ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا اکلا الف کاف کاف کتاب والی لام، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ نہ تم کھاؤ اموالکم اپنا مال، بینکم آپس میں یعنی اپنے درمیان، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، کم کا مطلب تمہارے یعنی تمہارے درمیان، مراد اپنے درمیان یا آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے، الا سوائے، ان یہ کہ تکونا ہو، تجارتاً تجارت، ان وہ یا اس سے، ترادم راضی ہو، منکم تم جو تم میں مطلب ترادم رضامندی سے ہو، منکم تمہاری، ٹھیک ہے، تم سے یعنی تمہاری رضامندی سے ہو، الا سوائے یہ کہ ان تکونا ہو تجارتاً تجارت، ان ترادم منکم تمہاری رضامندی سے، تمہاری خوش دلی سے، ولا اور نہ تقتلو تم قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو یعنی اپنی جانوں کو، انفسا کا مطلب انفس نفس کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جانیں یا ذات، کم تمہارے یعنی تمہارے نفس یعنی مراد اپنے جانوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکم تمہارا، رحیمہ مہربان، تم پر مہربانی کرنے والا یا تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص تاکید فرما رہا ہے کہ ناجائز طریقے، باطل کا مطلب ہے ناحق یعنی ناجائز طریقوں سے اپنا مال مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ مالی لین دین جو ہے وہ ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں بہت سارے ناجائز طریقے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں سود سے منع فرمایا، رشوت سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ناجائز طریقے ہیں، رشوت، سود، جوا، یہ سارے وہ طریقے ہیں جس میں کوئی بھی راضی نہیں ہوتا، راضی صرف وہی ہوتا ہے، خوش وہی ہوتا ہے جس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ یقیناً اس معاملے میں جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ رضامندی سے کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس پر زور زبردستی سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی ناحق جو اللہ تعالیٰ نے حرام طریقے بیان فرمائے ہیں ان تمام جو شریعت کے خلاف ہے وہ سب کے سب باطل کہلائیں گے، وہ سب کے سب ناحق طریقے کہلائیں گے۔ تو ناحق یعنی ناجائز طریقے سے اپنے آپس میں مال نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، الا سوائے یہ، ان تکونا یہ کہ ہو، تجارت، ان تراد منکم جو تمہاری رضامندی سے ہو، آپس میں رضامندی سے جو تجارت ہو وہ صرف جائز ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ رشوت ہے، سود ہے یا جوا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک پارٹی خوش ہوگی، دوسری خوش نہیں ہوگی، جس کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا وہی خوش ہوگی۔
جوا بھی اگر رضامندی سے کوئی کھیلتا ہے تو صرف اسی امید سے کھیلتا ہے کہ میں ہی جیتوں گا، ٹھیک ہے، اور جب وہ نہیں جیتا تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ لڑائی کا، جھگڑے کا اور آپس میں جو ہے وہ اختلافات کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کا لین دین جو ہے وہ رضامندی سے ہونا چاہیے، تجارت آپ کی رضامندی سے ہونی چاہیے، دونوں پارٹیز جو ہیں وہ رضامندی سے آپس میں مالی لین دین کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو جائز طریقے، شریعت کے جو طریقے ہیں وہی صرف جائز ہیں، تو انہی کے مطابق جو ہے وہ تجارت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اپنی جانوں کو قتل کرنے سے مراد یہی ہے، اگر ہم اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ہی، اب آیت کے اس حصے کے ساتھ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تم آپس میں ناجائز طریقے سے مال ایک دوسرے کا کھاتے ہو تو پھر ایک ظاہر ہے کہ دوسرے کو جو ہے وہ اختلاف میں آ کر جو ہے وہ مارتا بھی ہے، تو ایک دوسرے کا قتل کرنے پہ تم آ جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے جو مال تم کھاتے ہو وہ اپنی ہی ہلاکت، تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے، تو اس طرح سے تم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی دونوں معنی یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے مراد، اور تیسرا ہم اس سے مراد اگر قتل کرنا ہی لیں تو یہ بھی آ سکتا ہے خودکشی، یعنی کہ تم خودکشی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ جو مال کی کمی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بکم رحیمہ، تم پر مہربان، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ خاص، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خاص تمہیں یہ تاکید فرما رہا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، عدوان واؤ ناؤ ساتھ میں لانا ہے اور ظلمن میں نون غنہ کر دینا ہے، یعنی اخفا کر دینا ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے۔ وظلم، ٹھیک ہے، من نہیں کہنا، وظلمن نہیں کہنا، وظلم فسوف نصلیہ نارا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ومن، اور جو کوئی بھی یفعل کرے گا، ذالکا ایسا، یا یہ کام کرے گا یا ایسا کرے گا، عدواناً زیادتی کرتے ہوئے، وظلمن اور ظلم کرتے ہوئے، جو کوئی بھی ایسا کام زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے کرے گا، فسوفا، پس جلد، نسلیہ، ہم داخل کریں گے اسے، نارا، آگ میں، ہم اسے جلدی آگ میں داخل کریں گے، آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، وَكَانَ، اور ہے، ذَلِكَ یہ، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، يَسِيرًا، آسان، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، ذَلِكَ ایسا، عدواناً ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، حد سے بڑھتے ہوئے، وظلمًا اور ظلم کرتے ہوئے، ظلم کا معنی بھی زیادتی ہوتا ہے، ظلم کا معنی اصل میں کمی بیشی دونوں سینس میں آتا ہے۔ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو پھر ہم اسے جلد ہی جو ہے وہ آگ میں ڈالیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، کسی کو سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ ان تجتنب، تج میں جیم قلقلہ کرتے ہیں، ان اگر، یہاں نون اخفا کرنا، ان اگر، تجتنبو تم پرہیز کرو، اجتناب کرو، اجتناب کا لفظ دیکھیں اس میں پوشیدہ ہے، تم اجتناب کرو یعنی پرہیز کرو، کبائر اکبر کی جمع ہے، یعنی بڑے بڑے کاموں سے، بڑے بڑے گناہوں سے مراد اس سے۔ کبائر اصل میں بڑے گناہوں، گناہ کبیرہ کو کہا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں، جو تنہونا، منع کیے گئے ہیں، تم کو منع کیے گئے ہیں، انہوں، ان سے، یعنی جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ماں جن سے تنہونا منع کیا گیا ہے تمہیں، انہوں، اس بارے میں، نکفر، ہم دور کر دیں گے، انکم، تم سے، سیئاتکم، سیئات برائیاں، کم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے، وندخلکم، اور تمہیں داخل کریں گے ہم، نون سٹارٹنگ میں جو آ رہا ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے، اور
متکلم جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کا معنی اس میں آتا ہے۔ نکفر ہم کا دور کر دیں گے، کفر کفارہ جیسے لفظ ہم بولتے ہیں، کفارہ گناہوں کا کفارہ، یعنی گناہوں کو دور کرنے کے لیے جو ادا کیا جاتا ہے اسی سے نکفر ہم دور کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، یہ بھی معنی اس کا آتا ہے۔ نکفر ہم دور کر دیں گے، ہم مٹا دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً ایسے داخل ہونے کی جگہ، کریماً جو عزت والی ہو، ٹھیک ہے، عزت والی جگہ پر داخل کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے ان تجتنبوا کبائر، اگر تم گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے ہو، گناہ صغیرہ یعنی جو چھوٹے چھوٹے معمولی سے کام ہیں، جو غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہیں، وہ تو انسان سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، وضو کرنے سے، کوئی بھی نیک عمل کرنے سے دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں، جو غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نیکیوں کے کام کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا جاتا ہے اور دور کرتا جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہے وہ انسان سے ایسے دور نہیں ہوتا، اس کے لیے انسان کا توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو، اس سے اجتناب کرو گے، تو پھر ما تنہون عنہ، وہی جن سے تمہیں منع کیا گیا، یعنی جو گناہ کبیرہ تمہیں منع کیے گئے ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا، میں نے آپ کو بتایا شریک ٹھہرانا کسی کو، یا زنا کرنا، یا یہ کہہ لیں ہر ایک گناہ کا ایک درجہ بھی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی ایک غیر یہ کہہ لیں کہ جانبدارانہ بھی ہو جاتی ہے، یعنی نادانستگی میں بھی ہو جاتی ہے، مراد انجانے میں بھی ماں باپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اس کو ہم گناہ کبیرہ میں نہیں لیتے۔ گناہ کبیرہ میں وہ ہے جو آپ جانتے بوجھتے ماں باپ کی نافرمانی کریں، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے ہوئے، یعنی آپ کو معلوم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا گیا، تمہیں پتہ ہے کہ اس کام سے منع کیا گیا، لیکن تم جان بوجھ کر اگر اس کام کو کرتے ہو تو وہ یہ کہہ لیں کہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جن چیزوں سے تمہیں منع کیا گیا، اگر تم وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، مراد تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلاً کریما، اور تم ایسی جگہ داخل کریں گے جو عزت والی ہوگی۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ولا اور نہ تتمنو، تم تمنا کرو، تمنا کا لفظ اس میں نہ چاہو، نہ خواہش کرو، ماں جو فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی، بھی اس معاملے میں، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، یعنی وہ مت چاہو جس کی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو فضیلت عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ مراد کہنے کا یہ ہے، اب یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ حسد سے بچنے کی تلقین فرما رہا ہے کہ انسان جیلسی محسوس کرتا ہے، یہ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے جو کسی اور کو عطا کیا گیا ہے اسے دیکھ کر یہ کرنا کہ اسے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا، میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اس کی خواہش نہ کرو۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، للرجال مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا، جو عورتوں نے کمایا ان کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور جو مردوں نے کمایا اس کے لیے ان میں سے حصہ ہے۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مرد نیک عمل کریں گے وہ مردوں کا بھی مطلب یہ کہنے کہ اس کو اجر ملے گا، اگر عورتیں نیک عمل کرتی ہیں تو ان کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس کوشش سے یا جتنا اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے، مردوں کو عطا کرے یا عورتوں کو عطا کرے، تو وہ حقدار ہیں اس کے، ان سے جیلسی نہیں محسوس کرنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اب اللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ تعلیم فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، ان سے جیلسی، ان سے حسد فیل کرنے کی بجائے وَاسْأَلُوا اور چاہیے کہ مانگو، وَاسْأَلُوا اور مانگو اللہ سے من فضلی اس کا فضل، اللہ سے اس کا فضل مانگو، ٹھیک ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بکل شیء ہر چیز کا، علیما جاننے والا۔
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے برتری سے دیکھ کر جو ہے وہ جیلسی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے وہ اس کی کوشش سے، اس کی کسی نہ کسی خوبی یا کسی بھی آپ کہہ لیں کہ آزمائش ہے۔ انسان کے پاس مال و اسباب جو کچھ بھی ہے وہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے، کہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے اگر اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور قناعت پسندی اختیار کرتا ہے یا دوسروں سے چھین جھپٹ کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب جو ہے وہ وافر مقدار میں دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے یا کہ اس کو فضول خرچی میں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ایک دوسرے کی جو ہے وہ برتری کو دیکھ کر جیلسی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔